أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے لیے اس دنیا میں اپنی رحمت خاصہ کو اور آخرت میں بھی اپنی رحمت خاصہ کو لکھ دیجئے، یعنی ہمارے لیے اپنی رحمت خاصہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لازم فرما دیجئے. انا ہدنا الیک، اس لیے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری طرف رہنمائی کیے گئے ہیں اور ہم آپ کی طرف پلٹنے والے ہیں. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس شخص تک پہنچے گا جس پر میں عذاب لانا چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، البتہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ہاں میں اپنی رحمت خاصہ کو ثابت کرتا ہوں اور لکھتا ہوں اور لازم کرتا ہوں ان کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول، جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ یہ لوگ تورات میں بھی انجیل میں بھی پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک اور بری چیزوں کو حرام بتلاتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان بوجھوں کو اور مشقت والے احکام کو دور کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے جو گزشتہ امتوں پر تھے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس رسول پر. وَعَزَّرُوهُ، اور اس رسول کی تعظیم کرتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اور جو مدد کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں. یہ سورہ اعراف کی دو آیات بینات ہیں، آیت نمبر 156 اور 157. ان دو آیات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک تذکرے کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں کیسے آیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم الشان رسول اور نبی ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ نبیوں میں سے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے کیا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی نے تمام کے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا اور یہ عہد لیا کہ اگر نبی آخر زمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے زمانے میں، تمہارے میں سے کسی کے زمانے میں ظاہر ہوگے تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا. نمبر 2، یہ بھی عہد لیا کہ تم میں سے ہر ایک
اپنی امت کو یہ نصیحت کرے گا، وصیحت کرے گا کہ اگر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور وہ تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہوگا۔ یہ عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا۔ اتنے عظیم الشان رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست فرمائی کہ اے میرے پروردگار اپنی رحمت خاصہ ہمیں عطا فرمائیے کہ آپ کی رحمت کے اندر، آپ کی رحمت کے طفیل ہمارے دنیا کے کام بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو میرا عذاب ہر اس شخص کو پہنچے گا جس کے بارے میں چاہوں گا، جو سرکش اور باغی ہوگا اس تک تو میرا عذاب پہنچے گا۔ میری رحمت ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن اے موسیٰ جو رحمت خاصہ کا آپ نے سوال کیا ہے کہ خاص رحمت عطا کیجئے، یہ تو میں عطا کروں گا ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ یہ رحمت خاصہ اللہ نے اس امت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، جن کا تذکرہ انجیل میں بھی موجود ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں آئی ہیں تورات میں؟ نمبر 1 نیکیوں کا حکم کرے گا، نمبر 2 گناہوں سے روکے گا، نمبر 3 حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلائے گا، نمبر 4 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث اور ناپاک اور گندی چیزوں کو وہ حرام بتلائے گا، اور نمبر 5 بڑا اہم کام کرے گا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ گزشتہ امتوں پر جو مشقت والے احکام ہیں یہ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر سے ان احکامات کو ختم کر دے گا اللہ کے حکم سے۔ اللہ اس کی امت پر وہ مشقت والے احکام نہیں نازل کرے گا، وہ سارے احکام ہٹا دیے جائیں گے۔ مشقت والے کیا احکام تھے؟ گزشتہ امتوں میں یہ لازم تھا کسی آدمی کے پاس مال ہو گیا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کتنی؟ ربع مال کی، چوتھائی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، چوتھا حصہ ادا کرے گا۔ 100 میں سے 25 ادا کرنی تھی اور اس امت پر آسان کر دیا 100 میں سے 2.5، 40واں حصہ وہ بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے۔ کتنا احسان ہوا۔ نمبر 2 وہاں زکوٰۃ کیا کرنی ہوتی تھی؟ سامنے روڈ پر رکھ دیں گے، راستے پر رکھ دیں گے زکوٰۃ کا مال، آسمان سے آگ آئے گی اور وہ آگ اس زکوٰۃ کے مال کو جلا دے گی۔ یہ اس بات کی نشانی کہ آپ کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ وہاں تھا، اور کھرے کھوٹے کا پتہ چل جاتا تھا۔ جس کا مال حرام کا ہوتا تھا آگ نہیں آتی تھی، جس کی نیت فاسد ہوتی تھی آگ نہیں اترتی تھی، تو مال پڑے پڑے سڑ جاتا، سب کو پتہ چلتا یا اس کا مال حرام کا ہے یا اس کی نیت فاسد ہے۔ اللہ نے اس امت پر ستاری فرمائی ہے۔ کتنا بڑا احسان، ستاری فرمائی۔ تیسرا احسان زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہوا کہ وہاں یہ تھا کہ زکوٰۃ جلے گی، زکوٰۃ کا مال جل کر راکھ ہو جائے گا، کھانا جائز نہیں ہے۔ اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی بستی کے فقراء کو لوٹائی جائے گی۔ اقربا کو لوٹانا سب سے افضل بتایا کہ اپنے اقربا کو، قرب و جوار کے لوگوں کو تلاش کرو، ان پر زکوٰۃ کو تم خرچ کرو۔ سبحان اللہ، یہ اس امت پر احسان۔ اور کیا تھا؟ اگر کوئی جسم پر نجاست لگ جاتی کپڑے پر تو اس کپڑے کو صاف کرنے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا، کپڑے کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا۔ کٹے گا تو تب صاف ہوگا، دھونے سے نہیں پاک ہوگا، کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح سے اعضائے خاطیہ، جس عضو سے گناہ ہوا ہے، توبہ جب قبول ہوگی کہ اس عضو کو کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ بعض گناہ ایسے تھے کہ ان گناہوں کی توبہ کے لیے ایک واحد راستہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا، تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو حکم آیا
اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا، جب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ نے اس امت پر اتنا احسان، یہ رحمت خاصہ اس امت کو ملی ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، مرنے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت توبہ کر لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے گناہگاروں کو اپنی طرف منسوب کیا، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ تہجد گزار، عبادت گزار، روزے دار؟ نہیں نہیں نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس امت کو اللہ نے رحمت خاصہ یہ عطا فرمائی، اللہ نے خود پکارا، آ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پکارا بھی اللہ نے، بلایا، جب بندہ آیا اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے۔ صرف گناہ نہیں معاف کر دیے، گناہ معاف کر کے ان گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ یہ رحمت خاصہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پھر بحیثیت امتی ہونے کے کوئی ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، تو اتنے احسانات ان کے، اتنا کرم ان کی طرف سے کہ اللہ سے رحمت خاصہ ہمیں دلوائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگی وہ نہ ملی، اور اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی، تو پھر اس امت کے ذمے لازم کر دیا، 4 کام کر لو آپ 4 کام کر لو اپنے نبی کے لیے۔ نمبر 1، نبی پر ایمان لاؤ بھائی۔ سب مومن ہیں، سب نبی کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، آخری رسول، اپنا راہبر، رہنما تسلیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ آپ کے طریقہ زندگی میں میرے لیے کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے لیے کامیابی کا نہیں ہے، اس کا یقین رکھنا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی تعظیم، عظمت دل میں ہو، محبت، تعظیم کے اندر محبت بھی آتی ہے۔ نبی کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ نبی سے محبت ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے نبی سے اتنی محبت رکھو، اتنی محبت رکھو کہ تمہارا ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق اٹھے، تمہارا ہر بول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، رنگ میں رنگ جاؤ، نبی کی سنت میں رنگ جاؤ، اپنے آپ کو رنگ دو۔ یہ ہے نبی کی تعظیم کرنا۔ اور وَنَصَرُوهُ، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ نبی کی مدد بھی کرنی ہے، نبی کے دین کی مدد کرنی ہے۔ نبی کے دین کی کس طرح سے مدد کرو گے؟ دین کو آگے پہنچانے کے لیے جو راستہ، اپنی صلاحیت لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنی جان لگاؤ نبی کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ اور چوتھا کام وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی جو قرآن لے کر آیا ہے اس قرآن کی اتباع کر لو، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اولئک هم المفلحون، یہ 4 کام تم کر لو، رب ذوالجلال اللہ تبارک تعالی تمہاری کامیابی کا وعدہ تمہیں دیتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 4 کام تم کر لو، یہ 4 کام تم کر لو۔ نبی پر ایمان رکھنا، نبی کی تعظیم کرنا، اور نبی کی مدد کرنا، اور نبی جو قرآن لے کر آئے اس قرآن کو ماننا، دل و جان سے عمل میں لانا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ یہ کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد